حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ وفات 10 رمضان المبارک ہے کہ سب کچھ چھوڑا، امیر خاتون ہے، مردوں سے بھی امیر ہیں مکہ کے اندر، لیکن آقا دو جہاں کے ساتھ مل گئی، آقا دو جہاں کے کام کو اپنا کام سمجھا، شیب ابی طالب کے اندر وقت گزار رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے سوکھے پتے چباتے تھے صحابہ کرام، ساری رات ان کے بچے بل بلا کے روتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے صحابیات امہات المومنین کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور تم کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی نمونہ ہے، اور تو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ ہے۔ مردوں کے لیے دیکھیں اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے کسی صحابی کی غلامی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا ابوبکر صدیق کو کیا ضرورت تھی اپنے کپڑے کا کاروبار چھوڑ کے آقا دو جہاں کی غلامی کر رہے ہیں، دین کا پرچار کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے غزوہ خندق میں آقا دو جہاں جن کو اللہ نے کہا کہ اے محمد مجھے بتا دو تمہارے لیے میں اود پہاڑ کو سونا چاندی کا بنا دوں، لیکن غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے دیکھا اس شخص کو جس کو اللہ نے عرش پہ بلا کر ملاقات کی، اس شخص کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ 2 پتھر باندھ کے کیوں کر رہے ہیں کہ کل میرے غریب لوگ، کل جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ نبی خود عیش کر کے گیا ہے اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے گیا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی حجت بچے گی؟ اس نبی کے گھر اصحاب صفا والے ہیں جن کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اس نبی کے گھر وفود آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، 9 بیویاں ہیں، لیکن اس نبی نے تو پیسہ جمع نہیں کیا، اس نبی نے ایسا کام تو نہیں کیا جس سے کل غریب لوگ یہ کہیں کہ خود تو نبی عیش کر کے گیا ہے، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے گیا ہے۔ تو میرے بھائی آج جو بھی ہے، حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، جو رزق اللہ نے مختص کر دیا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا کہ اس مولوی نے اتنا کھانا ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا وہ رزق اس شخص کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے شخص کو موت تلاش کرتی ہے۔ تو جس طرح چاہے ہم بند پتھر میں رہ لیں، چاہے ہم ہر طرف سیسا پلئی دیوار کھڑا کر دیں، موت نے آ کے ہمیں پکڑنا ہے۔ اسی طرح جو رزق اللہ نے میرے لیے مختص کر دیا ہے وہ رزق مجھ کو مل کے رہے گا۔ تو میرے بھائی ہم آقا دو جہاں کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اعتراض بنے گا، کہہ سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں تو معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان کو اللہ نے چنا ہے، ان کے دل کو اللہ نے دھویا ہے۔ بالکل بجا بات ہے۔ تو کیا صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالکل فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیں۔ ہماری عورتیں تو فیشن کے لیے مردوں کے اوپر ڈبل دگنا بوجھ ڈالتی ہیں۔ ہماری عورتیں اگر سیدھی ہو جائیں، قناعت پسند کرنے والی ہو جائیں، اپنے مرد کو کہیں کہ تم جتنا کما کے لو مجھے وہی کافی ہے، اپنے مرد کی تنخواہ کے اوپر گزارا کرنے والی بن جائے، تو بہت سارے مرد ناجائز پیسہ کمانا چھوڑ دیں گے، رشوت لینا چھوڑ دیں گے۔ وہ دیکھیں نا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، جہاں نشان پڑے ہوئے ہیں مشکیزہ اٹھا کے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، گھر کی چکی چلا کے، گھر میں ایک چادر ہے جس کو وہ رات کو بچھاتے تھے، دن کو اسی چادر پہ اونٹ کو چارہ دیتے تھے۔ تو یہ زندگی ہمارے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، یا رسول اللہ ہمیں غلام چاہیے، فاطمہ بہت تنگ ہوتی ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں۔ آقا دو جہاں نے آ کر حضرت فاطمہ کو کہا بیٹی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، میں تمہیں آخرت کی کامیابی نہ بتاؤں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ایک اور سبق بھی ہے، آقا دو جہان حضرت علی کو یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی سے گھر کے کام نہ کرو، بلکہ روایات میں ملتا ہے آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین نے حضرت علی کو بلا کر کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ گھر کے کام کرے گی، تم باہر کے کام کرنا، تم باہر جا کے مزدوری کرنا، میری بیٹی گھر کے اندر رہے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں، جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جا کے باہر نوکریاں کریں گے، ہم مردوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں گے، ماڈرن دور ہے، روشن خیال ہے، مردوں کے دماغ خراب ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آقا دو جہاں نے ان کو ملکہ بنایا ہے، ہمیں آقا دو جہاں کی سیرت سے ملتا ہے کہ ان کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے،
مرد کی ذمہ داری ہے جا کر کمائے، آ کے گھر کی بیٹی کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، بہن کو کھلائے، مرد کے ذمہ ڈالا ہے۔ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم ہے، مرد کے ذمہ ہے جا کے اینٹ اٹھائے، بٹھے پہ کام کرے، عورت کی ضروریات پوری کرے، اور عورت کے ذمہ ہے جتنا مرد کے آمدنی ہے اسی پہ قناعت کرے۔